ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الکفار. العزة للہ الواحد القہار. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود سيدنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذي يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صلوات پڑھ دیں. صلی اللہ محمد وآل محمد. برادران ایمانی اور عزیزان گرامی، مومنین کرام اور علماء اعلیٰ تشریف فرما ہیں، اور بڑے ہی شرف اور فخر کی بات ہے، ہمارے لیے مقدر کی بات ہے کہ علماء کی موجودگی میں ہمیں یہ مجلس خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. پروردگار ہمارے علماء کو سلامت رکھے اور انہیں طویل عمر عطا فرمائے، خصوصاً ہمارے مجتہدین اعظام آیت اللہ سیستانی صاحب. پروردگار ان کی عمر اور صحت کو بہتر سے بہتر بنائے. آمین. پروردگار خامنئی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. جتنے بھی علماء کرام ہیں پروردگار، مرجع کرام ہیں پروردگار، اور جتنے بھی علماء ہیں پروردگار ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو ان سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جتنے بھی مومنین ہیں سب کی ضروریات کو پوری فرمائے. جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہے پروردگار ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. جو مومنین تشریف لائے ہوئے ہیں ان سب کی حاجات کو پوری فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. آج کی مجلس کا جو موضوع ہے، حالانکہ کل ہم نے جو آیت پڑھی تھی ترجمہ بھی میں کر نہیں پایا تھا، اور ارادہ تو یہی تھا کہ اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاؤں، لیکن ہمارے حضرت کی فرمائش کے مطابق کہ آج چونکہ شہادت پڑھنی ہے، مجھے بتایا کہ آج نبی کی کچھ شہادت پڑھیے، اور نوجوان نے بھی فرمائش کی کہ یہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، لہذا کچھ نہ کچھ آپ بی بی کی فضیلت پر اور ان کی عظمت پر بھی روشنی ڈالا کیجئے. اور یہ بتا رہے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس طرح خدا کی قسم ہم نے محرم کو منایا اور اس سے عظمت حسین آج باقی ہے، اگر ہم اسی طرح غدیر کو مناتے تو آج ولایت علی ہر مسلمان کے گھر گھر میں ہوتی. اور
جس طرح ہم محرم کو منا رہے ہیں اسی طرح اگر ہم ایام فاطمیہ کو بھی مناتے رہے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب فاطمہ زہرا کے قاتل ایسے ہی بے نقاب ہو جائیں گے جیسے حسین کے قاتل بے نقاب ہو گئے، اور ان کے قاتل کا نام لینے والا تو دور کی بات ہے، ان کا نام بھی لوگوں کے لیے گالی سے بدتر بن جائے گا، کیونکہ فاطمہ زہرا کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، کسی معمولی ذات کا نام نہیں ہے، فاطمہ زہرا اس ذات کا نام ہے جو ائمہ میں برزخ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں پایا، شاید آپ سمجھ جائے، یہ جملہ بڑا سخت ہے۔ برزخ کی حیثیت رکھتے ہیں، طفیل بھائی میں نے کہا ہے برزخ کہتے ہیں درمیانی چیز کو، آڑ کو، ہے نا، جس کے درمیان کوئی پردہ ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ تو بی بی ائمہ معصومین میں برزخ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پہلی امامت کے بعد ہے، 11 اماموں سے پہلے ہے۔ واہ واہ اللہ اکبر، صلوات بھیجئے محمد والے محمد والے محمد۔ پہلے امام علی ہے اور پھر نمبر کس کا ہے؟ سیدہ کا، فاطمہ کا، اور پھر باقی ائمہ ہے۔ تو پہلے امام کے بعد میں ہے اور 11 امام سے پہلے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں تم یہ محبان علی ایام فاطمیہ مناتے ہو، کون ہے فاطمہ زہرا؟ رسول اللہ کی بیٹی ہی تو ہے۔ میں نے کہا خبردار یہ نہ کہنا بیٹی ہی تو ہے، فاطمہ زہرا بس رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ بیٹی ہی کہنا اور بات ہے، اور بیٹی ہے یہ کہنا اور بات۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اتنا تو سب مانتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا جب نام آئے تو صلوات تو پڑھا دیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ بی بی اپنے باپ کی چہیتی بیٹی نہیں ہے بلکہ اکلوتی بیٹی ہے۔ بڑا جملہ کرنے جا رہا تھا۔ چہیتی بیٹی تو سب مانتے ہیں، سب میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ سب چہیتی مانتے ہیں، ہم اکلوتی بیٹی مانتے ہیں۔ اور اکلوتی اس لیے مانتے ہیں کہ اگر سیدہ کو اکلوتی بیٹی نہ مانو گے تو سیدہ کی عظمت پہ فرق نہیں پڑے گا، پیغمبر کی عدالت پہ فرق پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹیاں تو آپ نے 4 مان لی۔ ہائی ہائی کہاں بیٹھے بولتے رہیں گے تو لطف آئے گا نا۔ ہم نے تو 1 مانی نا، آپ نے بیٹیاں 4 مانی۔ اور میں تو کہتا ہوں بیٹیاں 4 تو کیا، اب 4000 بیٹیاں مان لیں، مگر افسوس آپ سے قدر 1 کی نہ کی گئی۔ کاش آپ 4 نہ مان کر 1 ہی کی قدر کر لیتے، تو یہ آپ کی نجات کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ میرا جملہ یاد ہے نا، اگر اکلوتی بیٹی نہیں مانو گے تو سیدہ کی عظمت پہ فرق نہیں پڑے گا، پیغمبر کی عدالت پہ فرق پڑے گا۔ کیونکہ وہ پیغمبر جس نے نہ گورے کو کالے پر فضیلت دی، نہ عربی کو عجمی پر فضیلت دی، نہ امیر کو غریب پر فضیلت دی، نہ آقا کو مولا پر فضیلت دی۔ بہت توجہ چاہ رہا حضور، اگر وہ 4 بیٹیوں میں 1 بیٹی کو فضیلت دے، 1 بیٹی کا مرتبہ بڑھائے، تو دنیا تو یہی کہے گی بیٹیاں 4 تھی، بیٹیاں 4 تھی، سیدہ 1 کو کہا، بیٹیاں 4 تھی، زہرا 1 کو کہا، بیٹیاں 4 تھی، ام الحسنین 1 کو کہا،
بیٹیاں 4 تھی، ام الائمہ 1 کو بنایا، بیٹیاں 4 تھی، ام النقبہ 1 کو بنایا، بیٹیاں 4 تھی، رازیہ فاطمہ کو کہا، بیٹیاں 4 تھی، مرضیہ 1 کو کہا، بیٹیاں 4 تھی، زکیہ 1 کو کہا، بیٹیاں 4 تھی، حورا الانسیہ 1 کو کہا۔ اور نہیں سمجھے، دنیا کو کہنے کا موقع مل جائے گا، بیٹیاں 4 تھی، فدق 1 کو دیا۔ واہ 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 واہ، صلوات پڑھ دے محمد و صلی علی محمد وآل محمد۔ کیوں؟ یہی کہے گے کہ نہیں؟ بتائیے، دنیا کو کہنے کا موقع مل جائے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ میں نے کیوں کہا؟ اگر بیٹیاں ہم 4 مان لیں تو آپ دیکھتے ہیں بہت سے کیلنڈر سنی چھپوائے یا شیعہ چھپوائے، آپ دیکھیں کیلنڈر پر نام لکھے ہوتے ہیں پنجتن کے، علی فاطمہ حسن حسین، محمد بھی لکھ، محمد علی فاطمہ حسن۔ تو بھائی اگر بیٹیاں 4 تھی تو صرف فاطمہ کا میں وہی تو سمجھا رہا ہوں۔ ایک عام کیلنڈر پر بھی اگر آپ اس گھرانے کا نام لکھتے ہیں محمد علی فاطمہ حسن حسین، تو اگر بیٹیاں 4 ہوتی تو 4 کے نام لکھتے۔ آپ کا ایک نام لکھنا دلیل ہے اس بات کی کہ فقط چہیتی نہیں تھی اکلوتی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اور اگر میں صرف اسی پر بحث کر دوں اور اسی کو دلیل سے ثابت کرنے لگوں تو شاید پوری مجلس حضور اسی پر سماپت ہو جائے گی، ہاں پوری ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی کہ اکیلی ہی کیسی ہے اور کیوں ہے۔ لیکن چلیے موضوع کو مجھے آگے بڑھانا ہے، اتنا آپ سمجھ گئے ہیں تو آگے جو سمجھانا ہے وہ سمجھے۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ بھی سب مانتے ہیں، ایک دلیل دے کے آگے بڑھ جاتا ہوں کیونکہ باتیں اتنی ذہن میں آ جاتی ہے کہ بس ادھر ادھر جانے لگتا ہوں، چاہتا ہوں حالانکہ موضوع سے مربوط ہوں الحمدللہ۔ یہ بھی حقیقت ہے، ایک صلوات پڑھیں اور محمد۔ اللہ کی جو بیٹیاں یہ جنہوں نے 4 مانی ہیں، انہوں نے فاطمہ زہرا کو سب سے چھوٹی بیٹی مانی ہے نا، چھوٹی سب سے چھوٹی، ماشاءاللہ۔ تو فیل بھائی اس طرح بولا کرے اور مجمع کو بھی بولا جیسے آپ بولتے ہیں، سب سے چھوٹی مانی بھائی۔ اچھا، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی خاص چیز جب کسی سے منسوب کرے تو بڑی اولاد سے منسوب، اللہ بڑی اولاد سے منسوب ہوتی ہے نا۔ جیسے رسول اللہ کے بیٹے تو کئی ہوئے، جناب قاسم پہلے نمبر پر، عبداللہ، بعض طیب اور طاہر، یہ نام بھی بتاتے ہیں، طیب بھی ہوئے طاہر بھی ہوئے، یہ نام بھی تو، لیکن ہوئے تو بچے اور بھی، طیب بھی ہوئے، بولیے تو مجھے لطف آئے گا، طاہر بھی ہوئے، تو بچے تو اور بھی ہوئے لیکن کنیت بڑے بیٹے کے نام سے منسوب ہوئے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ آپ کو ہمیشہ ابو القاسم کہا کرتی تھی، اور نتیجہ یہ ہے کہ جب سیرت خدیجہ پر چلتے ہوئے درود میں بھی ہم اپنے پیغمبر کو اس کنیت کو بھولتے نہیں ہیں۔ ابو القاسم محمد بھائی دیکھیں، ابو القاسم رسول کو کئی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے، خاص وجہ تو یہی ہے کہ آپ قاسم کے لفظ ابو لگا ہوا ہے، ابو القاسم ہے نا، قاسم کے باپ ہیں، لیکن ایک قاسم کے ایک معنی ہے رک کر کے، ابھی رکے رہے مجھے جو کہنا ہے، بانٹنے والا، کیا کرنے والا؟ تقسیم کرنے والا۔ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث تو وہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے جو باب قاسم ہے نا، باب قاسم، چونکہ مولانا قاسم نانوتوی نے، اور میں وہاں کا طالب علم ہوں تو چپے چپے سے واقف ہوں، چونکہ مولانا قاسم نانوتوی نے بنیاد رکھی تھی تو اس دروازے کا نام ہے باب قاسم، اور اس یہی وجہ ہے کہ وہاں سے جتنے بھی مولوی فارغ ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں قاسمی۔
حالانکہ میں بھی قاسمی لکھتا ہوں الحمدللہ، لیکن اب میری نسبت اس قاسم کی طرح نہیں ہے، حسن کے لال قاسم کی طرح ہے، اور جس کو ان سے نسبت ہو جائے اس زمانے کا گداگر نہیں رہتا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ لیکن دیکھیں نام سے استفادہ وہ بھی کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو باب قاسم دروازہ ہے بڑا سا، قاسم گیٹ انگریزی میں، اس پہ یہ حدیث بھی لکھی ہے رسول کی جو بخاری مسلم میں موجود ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ رسول فرماتے ہیں سنو میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اور تقسیم کرنا آپ سمجھتے ہیں نا، ابھی انشاءاللہ آپ جو ہے بریانی کھائیں گے تو دیکھیں تیار تو کیا ہے مظفر بھائی نے، مال ان کا، پیسہ ان کا، خرچ ان کا یا ان کے گھر والوں کا جو بھی ہو سب، لیکن تقسیم کرنے کے لیے آپ میں سے اور سب بھی کھڑے ہوں گے، اور کھڑے وہی ہوں گے جنہیں ان کی طرف سے اجازت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سمجھے ہم رسول سے کیوں مانگتے ہیں، ہم محمد و آل محمد سے کیوں مانگتے ہیں؟ حدیث کی روشنی میں اس وجہ سے بھی مانگتے ہیں کہ اللہ انہیں عطا کرتا ہے، یہ ہمیں تقسیم کرتے ہیں۔ صلوات کہیے۔ یہ تو میں نے نام کی وجہ سے تھوڑا سی جو جملہ کہا، دو ایک دو منٹ، یہ جملہ سمجھے معترضہ ہے، وہ آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں نے ایسا کہتا، لیکن میں کہتا بہت سی باتیں جو منسوب ہوتی ہے، جیسے کنیت بڑی بیٹے کے نام سے منسوب ہوئی، تو بھائی بیٹیاں چار ہوتی، جیسا آپ کہہ رہے ہیں چار ہیں، چلیے آپ ہی کی بات کو مان رہا ہوں، اور بڑی کا نام بتاتے ہیں زینب، اس کے بعد ام کلثوم، اور پھر بتاتے ہیں رقیہ، ان کے نام بھی بتاتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد جناب زہرا کا نام لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی اگر بیٹیاں چار تھیں اور یہ سب میں چھوٹی تھی تو شادی تو پہلے بڑی بیٹیوں کی ہوئی نا۔ کئی دلیلیں آج آسان کر رہا ہوں، شادیاں تو پہلے بڑی بیٹیوں کی، پہلے زینب کی ہوئی ہوگی، پھر رقیہ کی، پھر ام کلثوم کی بالترتیب جو بھی اس کے بعد ہوئی ہو۔ تو بھائی جب شادیاں ان کی پہلے ہوئی تو مہریں بھی ان کی پہلے مقرر ہوئی، تو آج ان بیٹیوں کے نام سے چلو کچھ اور نہ صحیح، تم نے تو چونکہ ان کی پیدائش بھی پہلے دکھا دی، وفات بھی دکھا دی، زندگی میں وفات پا گئی یہ بھی میں جانتا ہوں، تو چلو کچھ اور نہ صحیح شادیاں تو تم نے دکھائی ہیں۔ جب تم شادیاں دکھاتے ہو تو ہے ہمت تو ان کی مہریں بھی دکھاؤ کہ ان بیٹیوں کی مہریں کتنی تھی۔ خدا کی قسم نہ زینب کا مہر، مطلب وہ زینب جو ان کی طرف ہے، ہمارے یہاں تو یہ نواسیاں ہیں، یہی نام ہمارے یہاں رسول کے نواسیاں ہیں، اور اس وجہ سے اگر کوئی نواسی کو بیٹی یعنی بیٹی کی بیٹی کو بیٹی کہے تو کوئی غلط ہے نہیں، لیکن سگی بیٹی اپنی بیٹی سمجھ رہے ہیں نا، سوائے زہرا کے کوئی ہے نہیں۔ تو چلو کچھ اور نہ صحیح جنہوں نے یہ لکھا کہ یہ بیٹیاں تھیں اور اس پہ وہ قائم بھی ہیں، وہ اس پر قائم بھی ہیں، بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، ایک انچ ہٹنے کو تیار نہیں۔ تو خدا کی قسم میں مذہب بدلنے کو تیار ہوں، میں ادھر سے پھر ادھر چلا جاؤں گا اگر تم سوائے مہر فاطمی کے کوئی اور مہر لا کر دکھا دو۔ صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے بیٹوں کو مہر صرف مہر ہی ثابت کر دو کہ ان کی مہریں کتنی تھی تو میں مان جاؤں گا۔ اور سن لو جتنی مہر خدا کی قسم، یہ مہر فاطمی جو تم 21 تولہ چاندی اور سونا سنتے ہو رہا، یہ تو ظاہری مہر ہے بی بی، اللہ میں کسی مجلس میں پیش کروں گا، پوری کائنات بی بی کی مہر میں۔ صلوات تو پڑھ دیجئے محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ سیدہ سلام اللہ علیہا، اچھا ہم انہیں سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، بات آ گئی ہے تو کہتا چلوں، آ جاؤں گا اسی پہ، چونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں نا فضائل کے ساتھ ساتھ جواب دینا بھی ضروری ہے۔ ہم محبان اہل بیت ہیں، ہم دیوانے آل محمد ہیں،
ہم علی سے عشق رکھتے ہیں، اہل بیت سے محبت نہیں مودت کرتے ہیں. بولیے گا ضرور تو ہمیں لطف آئے گا. تو ہم کہتے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. میں کہتا ہوں بھائی یہ رضی اللہ کا تمغہ تم اپنے پاس رکھو. رضی اللہ کی ضرورت اس گھرانے کو نہیں ہے، کیونکہ رضی اللہ تو وہ ہے جو اس گھرانے کی غلامی کرے. تمہیں ابھی آقا اور غلام میں فرق سمجھ میں نہیں آیا. سنو، رضی اللہ وہ ہیں جو آیت آنے کے بعد آیت پر عمل کرے. کہاں بیٹھے ہیں؟ آیت آنے کے بعد آیت پر عمل کرے اور بنے رضی اللہ. اگر عمل نہ کرے تو رضی اللہ بھی، ہاں، اور وہ رضی اللہ شروع والے بنے. کہاں بیٹھے ہیں بھائی اپنے بچوں کے علم اضافے کے لیے جو رسول سے بالکل قریب تھے وہ بنے رضی اللہ، لیکن جو بعد میں ایمان بھی لائیں گے اور آیت پر عمل کریں گے وہ پھر بھی رضی اللہ نہیں بنیں گے، وہ رحمت اللہ بنیں گے. وہ کیا بنیں گے؟ رحمت اللہ بنیں گے. تو جو ایمان بھی لائے عمل بھی کرے یا تو وہ رضی اللہ بنتے ہیں یا رحمت اللہ بنتے ہیں، اور جو عمل نہ کرے وہ نہ رضی اللہ ہے نہ رحمت اللہ ہے، وہ ہے لعنت اللہ. پچھلا مجمع بڑا تھکا ہوا ہے، تم بھی ذرا ہاتھ کھول کر بولو صلوات پڑھو محمد علیہ مجھے یاد رکھ پسینے کی ایسی بیماری ہے میرا پورا بنیان اندر سے گیلا ہو جاتا ہے، دونوں بنیان جا کے چینج کرنا پڑے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ زور نہ لگاؤ، آرام سے بولو، گرماہٹ بھی آ جائے تو ٹھنڈ تو زیادہ ہے. یہ مودت اہل بیت کی گرمی چاہتا ہوں کہ میں آپ تک پہنچ جائے خدا کی قسم، لہذا پسینہ زیادہ نہ نکلوائی، بولتے رہیے آپ پیچھے والے. ایک اور صلوات پڑھے سنیے گا رضی اللہ میں، اور قرآن سے دلیل دوں گا. سلام اللہ کیوں کہتے ہیں بچوں کے لیے، بڑے تو سب جانتے ہی ہیں. تو رضی اللہ کون ہے؟ جو آیت آنے کے بعد آیت پر عمل کرے تو وہ بنے رضی اللہ. اور جو آیت آنے سے پہلے عمل کرے، بلکہ لفظ بدل دوں، جو عمل کرتا جائے آیت آتی جائے، وہ رضی اللہ نہیں ہے، وہ ہے علیہ السلام. بھائی علی نے زکات پہلے دی، آیت بعد میں آئی. ہجرت کی رات بستر پر پہلے سوئے، آیت بعد میں آئی. احد میں تلوار پہلے چلائی، لا فتح الا علی کا قصیدہ بعد میں آیا. کیا کہتے ہیں؟ مولا بنائے گئے، آیت آتی گئی. تو یہ کام پہلے کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور آیت بعد میں آتی ہے. تو یہ رضی اللہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ علیہ السلام. اب آئیے میں بتاتا ہوں کون سا گھرانہ علیہ السلام ہے قرآن کی روشنی میں، تاکہ سمجھ لیں ہم سلام اللہ علیہ کیا کیوں کہتے ہیں. اور یہ لطیف بھائی ماشاءاللہ امام جمعہ والجماعت یہاں کے، وہ بھی تائید کریں گے، اور علماء کرام بھی تشریف فرمائیں قرآن سے. حالانکہ جب میں اندھیروں میں تھا، شیعت کی روشنی نہیں ملی تھی، تو خدا کی قسم دیکھیں جو اہل بیت کی طرف بعد میں بھی کھینچتا ہے نا، وہ ادھر رہ کر بھی نجاستوں سے پاک رہتا ہے. کیونکہ اہل بیت علیہ السلام پاک ہستیاں ہے، کوئی ناپاک کے در پہ آ ہی نہیں سکتا. بھائی لوگ شراب لے لے کر مزاروں پہ گئے، اور جا کے ہم ثابت کریں گے کہ اہل بیت کے پاس رجس نہیں آ سکتا ہے، لیکن اپنے ذوق میں شراب لے کر گئے، اللہ نے اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا. تم نے دیکھا نہیں کہ ایک بگڑا ہوا، بظاہر بگڑا ہوا یزیدی فوج کے لشکر میں تھا، حسین کا راستہ گھیرا، لیکن حسین کی نظر پڑی، بگڑے ہوئے کو حر بنا دیا. اور حر بنتے ہی آج کسی شیعہ کی ہمت نہیں ہے کہ اسے رضی اللہ کہے. حر کو بھی کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ علیہ السلام. تو جاہلو سوچو، اور ہم تو وہ ہیں کہ ہم تو غلاموں کو علیہ السلام کہتے ہیں. تو جن کے غلام علیہ السلام ہیں ان کے آقا کیا ہوا؟
صلوات پڑھیے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان کا دل پاک تھا نا, اس در پہ آنے کے لیے پہلے سے بھی پاکیزگی چاہیے. ہاں پہلے سے بھی پاکیزگی. سچ پوچھیے, بہت سی باتیں ہیں جو میں نہیں کر پاتا یا علی کہتے ہوئے, حالانکہ میں نے خود لفظ یا علی پر کئی مرتبہ تقریر کی کہ یہ شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یا تو حاضر ناظر کے لیے کھا جاتا ہے, اور علی ہر جگہ تھوڑی ہے لکھاؤ, یا تو بس اللہ کے لیے. ہم یا محمد بھی نہیں کہتے تھے دیوبندی ہو کر کے, سمجھ رہے ہیں. لیکن خدا کی قسم میں آپ کو ایک لفظ بتاتا ہوں اپنی اندرونی کیفیت. میں کہتا تو تھا کہ یہ شیعہ یا علی کر بھلی, یا علی توڑ دے دشمن کی نلی, یہ کہتے ہیں مجھے, اور میں کہتا تھا یہ شرک ہے. لیکن میں کہتا تو شرک تھا, لیکن جب میں لفظ یا علی کہتا دل میں ایک عجیب مٹھاس, وہ مٹھاس تھی, وہ عجیب کیفیت جو ہمیں اس در پہ کھینچ رہا ہے. اور ان کے بھی اندر وہ پاکیزگی تھی, تو میرے اندر بھی. میں نے کبھی ان ذوات گھرانہ کو جب میں نے سنا کہ یہ علیہ السلام کہتے ہیں, علی علیہ السلام, حسین علیہ السلام, اور حتیٰ کہ امام بخاری نے, سن لیجیے, حضرت علی کو تو علیہ السلام نہیں لکھا, سمجھ رہے ہیں, یہ آپ کی جانکاری کے لیے بخاری میں, لیکن 2 جگہ حسن اور حسین کو علیہ السلام لکھا ہے. بھائی چلو علی کو نہیں لکھا نہیں صحیح, لیکن محمد بن اسماعیل, ذرا آپ کو تو یہیں پر سوچنا چاہیے. حسن حسین ہے علی کے بیٹے, ارے جن کے بیٹے علیہ السلام ہیں, کا باپ کتنا بڑا سلامتی والا ہو. ضرور پڑھے محمد و آل محمد والے محمد. بخاری میں علیہ السلام ہے, سمجھ گئے نا, یہ یاد رکھیے گا. بالکل میں دیکھ کر آیا ہوں, اس لیے میں بتا رہا ہوں. بخاری میں علیہ السلام ہے, اور جب ایک امام کے لیے علیہ السلام مل جائے تو باقیوں کے لیے بھی سند ہے, وہ دلیل ہے ہمارے لیے, حجت ہے. جب بیٹے کو کہہ سکتے ہیں تو باپ کو بھی کہہ سکتے ہیں, باقیوں کو بھی کہہ. لیکن قرآن کی روشنی میں آئی, قرآن کہتا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ. بڑھیا آسان آیت ہے. قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ. قرآن میں بہت سی جگہ سلام آیا ہے. اب میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ اس پر بھی عرض کر دوں, کیونکہ بول نہیں پاتا مکمل ایک مجلس سے. دیکھیے قرآن میں سلام کا لفظ بہت آیا ہے. ایسا ہے حضور کہ لفظ سلام اتنا باعظمت لفظ ہے کہ اللہ نے اپنے کو سلام کہا. بولیے نا, اب اللہ نے خود کو بھی کیا کہا؟ وہ جو رحمان پسند ہے, جو اس کو رحیمیت پسند ہے, وہ اپنے آپ کو الملک القدوس السلام. وہ اللہ ملک بھی ہے, قدوس بھی ہے, اور سلام بھی ہے. اور کمال یہ ہے کہ دیکھیے وہ سلام ہے, لیکن اس کو ایک نام اور بھی پسند ہے. آپ کیا ہو؟ مومن ہے نا. مومن کی جمع کیا ہے؟ بولیے بولیے, مومنین. بولیں گے نا تو گرمی آئے گی انشاءاللہ, ورنہ وہ گرمی اندر ہی اندر گھس جائے گی. بولتے رہیے. آپ مومن ہیں, اللہ کو جیسے لفظ سلام پسند ہے, ایسے ہی اس نے اپنے لیے لفظ مومن کو اختیار کیا ہے. اسے لفظ مومن بھی پسند ہے. اب آپ کیوں ہے نا القدوس السلام کے بعد کہ سلام المؤمن, فوراً مومن کہا اپنے کو. یعنی بتایا اہل بیت کو علیہ السلام وہی کہے گا, مسلمان نہیں کہے گا, مومن کہے گا. سمجھ گئے نا, مومن کہے گا. اللہ بھی مومن ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے, یاد رکھیے گا. اللہ بھی مومن ہے بھائی, قدوس السلام المومن. اللہ بھی مومن ہے اور ہم بھی مومن ہیں, مگر بہت بڑا فرق ہے. ہم مومن ہیں ایمان لانے والوں کے معنی ہے نا, بولیے. اور اللہ مومن ہے امان دینے والوں کے معنی. وہ امان دینے والا ہے, ہم امان پانے والے ہیں. لفظ ایک ہے, مصدر دونوں کا. سمجھ رہے ہیں, یہ علمی گفتگو اور الجھانا نہیں چاہتا, لیکن اتنا تو سنو جتنا سمجھ سکو, ورنہ اگر میں نے معیار گرا دیا تو
بھائی اگر ذاکرین اور خطبہ ہی گرا دے تو وہ گرتا اسی لیے چلا جا رہا ہے کہ کہتے ہیں ہلکی مجلس پڑھے، زیادہ گاڑی اردو نہ کرے، اپنی معیار سماعت بڑھاؤ. علماء کو کیوں مجبور کرتے ہو کہ میری سماعت بڑھاؤ؟ علماء تو اس لیے آ جاتے ہیں کہ میرے مولا نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرو ورنہ ان کے سروں سے گزر جائے گی. تو اپنا معیار دیکھیں، اللہ بھی مومن ہم بھی مومن، لیکن اللہ امان مصدر سے ہے اور ہم جو مومن ہیں وہ ایمان مصدر سے ہے. اب تو سمجھ گئے نا، ایک ہے ایمان یہ بھی مصدر ہے اور ایک ہے امان. اس لیے کہ میں کسی گفتگو میں اس سے کچھ شاید استفادہ کر سکوں یا پھر کبھی کروں تو بتاؤں گا. تو سلام، دیکھیے سلام میں بھی یہاں پر رک کر جو میں عرض کرنے لگا کیے بغیر نہیں رہ سکتا، موضوع وہی ہے. ہم بھی سلام کرتے ہیں، ہمارے مقدس بھائی لوگ بھی سلام کرتے ہیں، بڑے بھائی. ہم کہتے ہیں سلام علیکم، سبحان اللہ، بولیے حضور. وہ کہتے ہیں السلام علیکم، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس لگاتے ہیں الف سین، حالانکہ غلط وہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر ہم کہتے ہیں سلام علیکم. ہمارا سلام اللہ کو اتنا پسند کہ قرآن جیسی قیامت تک باقی رہنے والی کتاب میں اللہ نے جب اس لفظ کو یوز کیا، استعمال کیا، تو سلام علیکم کہہ کے استعمال کیا، السلام علیکہ کہہ کے استعمال نہیں کیا. پھر بھائی آپ محسوس نہیں ہو رہے خدا کا؟ ہاں جا کے دیکھیے، جناب سارہ کو کہا سلام علیکم یا اہل البیت. ہمارا سلام موجود ہے. یہ کہیے کہ ہمارے پاس جو سلام ہے وہ قرآن والا سلام ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علی الیاسین، سلام ہی حتی مطلع الفجر. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو سلام ہمارے پاس بھی جو سلام ہے وہ قرآن والا ہے، اور فقط قرآن والا نہیں ہے، جنتیوں کا بھی یہی سلام ہے. اب اگر ہم تو پھر بھائی زیادہ لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 کہاں جائیں گے؟ صدق بھائی آپ پیچھے بیٹھے ہیں لیکن داد لوں گا آپ سے بھی. ہاں 72 کہاں جائیں گے؟ سب مانتے ہیں جنت میں، جہنم میں. ایک کہاں جائے گا؟ اب آج تو ہر ایک اپنے کو کہہ رہا کہ ہم جنتی، اور چوڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم جنتی. کیا معاذ یہ سب جنتی ہیں تو رسول کی حدیث کا کیا ہوگا؟ ماننا پڑے گا کہ سب جنتی نہیں ہے، کوئی ایک ہی ہے. اب طریقے بہت ہیں خدا کی قسم سلوا والوں، لیکن میں بہت بڑا ٹپس دے کر جا رہا ہوں. اگر سمجھنا ہو کہ جنتی کون ہے اور جنتی کون نہیں ہے، میں جہنمی تو نہیں کہہ سکتا، ہاں کیونکہ میں اتنا بھی بدتمیز نہیں ہوں. جنتی کون ہے اور جنتی کون نہیں ہے تو دیکھ لو کس کا سلام جنتیوں والا ہے اور کس کا سلام جنتیوں سے ہٹ کر ہے. صلوات پڑھے محمد ہاں. اور دیکھیے سلام میں پہل کیا کیجیے، عادت ڈالو سلام کرنے کی. چھوٹے بڑے کو سلام کرے، بڑے چھوٹے کو کرے، سوار بیٹھے ہوئے کو، چلتے رکے ہوئے کو سلام کرے. غلام آقا، یہ نہ سوچو کہ میں آقا ہوں، بڑا ہوں، باپ ہوں، استاد ہوں تو مجھے سلام کرے. نہیں، جو سلام کرتا ہے، سلام کرنے والے کو 40 نیکیاں ملتی ہے، جواب دینے والے کو 10 نیکیاں. اور جواب دینے والوں کے لیے کوئی فضیلت نہیں فرمایا رسول نے، لیکن فرمایا البادیو بالسلام بریء من الکبر. جو سلام میں پہل کرتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ تکبر سے بری ہے. سلام نہ کرنا تکبر کی علامت ہے، اور سلام کرنا عاجزی اور انکساری کی علامت ہے. ہاں چونکہ اللہ بھی سلام ہے، اور کیا کہنے جس ذوات مقدسہ کو ہم مانتے ہیں وہ علیہ السلام. کیونکہ میں نے ترجمہ کر دیا نا، قل الحمدللہ کہہ دیجئے، یہیں پر تھا نا بھائی.
الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. وسلام اور سلام ہے کس کے لیے؟ علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ کے اس بندوں پر جسے اللہ نے مصطفیٰ کر لیا. کتنی کلیئر کٹ بات ہے، بچے بھی انشاءاللہ سمجھا سکیں گے. یعنی مصطفیٰ بندوں کو رضی اللہ نہیں کہتے ہیں. سے تو بات چلی تھی نا، مصطفیٰ بندے کو رضی اللہ نہیں کہتے، وہ سلام والے سلام والے ہیں، علیہ السلام ہے. سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اچھا یہ بتائیے مصطفیٰ بڑا لفظ ہے یا مرتضیٰ؟ مرتضیٰ بہت بڑا لفظ ہے معنی کے اعتبار سے. معنی کے اعتبار سے مصطفیٰ کے معنی جسے چن لے. 10 ذاکر تھے، آپ نے ایک کو بلایا ہے نا، یہ کیا ہے؟ اب جسے چنا وہ ہے مصطفیٰ، اب چننا ہے اصطفیٰ. نہیں سمجھے؟ چننا ہے اصطفیٰ اور جسے چن لیا جائے وہ ہے مصطفیٰ. کسی ایک کو بھی چن لیا ہم نے، لیکن اب چنے ہوئے میں پھر ہمیں چننا ہے. آسان کر کے بتاؤ، چنے ہوئے میں پھر سے چنا جائے اسے کہتے ہیں مجتبی. میرے پاس سمجھانے کے لیے حقائق اور بھی ہے لیکن بہت آسان کر کے، چنے ہوئے میں پھر سے چننا ہے نا، یہ کیا ہے؟ مجتبی. اور ان چنے ہوئے در چنے ہوئے میں جس پر اپنا دل آ جائے، جسے اپنے لیے پسند کر لیں، اسے کہتے ہیں مرتضیٰ. بھائی 3 بندے پسند آئے، ایک کو مصطفیٰ کہا، ایک کو مجتبی کہا، اور ایک تو ایسا پسند آیا کہ اسے اپنے لیے خاص کر کے کہا مرتضیٰ. صلوات پڑھ دیا محمد. ایسا پسند کر لے کہ بس بھائی اسے تو میں رکھوں گا، ہے نا، اسے تو بس میں رکھوں گا، اسے بیچوں گا بھی نہیں کسی کو. کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ چیز مجھے پسند آ گئی. کچھ تو اللہ کو میرے علی میں نظر آیا کہ شب ہجرت خدا کی قسم اور بھی تھے لیکن کسی کو نہ سلایا سوائے علی کے. اور علی بھی سویا ایسا کہ اپنا نفس بیچ دیا اللہ کی مرضی خرید لی. خریدے کہ نہیں خریدی سوچے تو بس یار سمجھ میں نہیں آتا مجھے. کبھی کبھی جب میں علی کو سوچتا ہوں تو دل کہتا علی سوچنے والی چیز نہیں. ہاں علی ماننے والی ذات. سوچ میں تب آئے، سوچ پہلے ہو علی بعد میں ہو. سوچ و فکر سے بھی پہلے علی تھے. سوچ و فکر نہیں تھے، علی تھے. تو سوچ میں کیسے آئے بھائی؟ میں لیکن سوچا کہ جس علی کے سونے کی قیمت، سونے کی قیمت، حالانکہ ایک طرح سے یہ سب سے وہ عمل ہے نا، بیکار عمل ہے. ٹھیک ہے تھکان دور ہو جاتی ہے لیکن اس میں آپ کوئی کام نہیں کر، کام کرنے کے لیے ہی آپ سوتے ہیں کہ تھکان دور ہو، ایک نئی تازگی آئے. بہت توجہ بولے گا ضرور ہے نا، یار تھک گئے اب ذرا سونے کو جی چاہتا. تو سوتے کیوں ہیں؟ آرام کے لیے. لوگ کہتے ارے سو جاؤ گے تو کام کیا کرو گے؟ یہاں کام کرو وہاں آرام کرنا. لیکن سوچیے علی کی ذات کتنی مقدس ذات ہے. علی سو جائے تو اللہ کی رضائیں خرید لے. تو زمانہ سوچے نا، جس علی کی نیند کی قیمت اللہ کی رضا ہے، اس علی کی بیداری کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد. سمجھ میں بات آ گئی، یہ چیز بھی ثابت ہو گئی نا. تو اہل بیت کیا ہے؟ علیہ السلام ہے. یعنی ان پر علیہ السلام کے کیا معنی؟ ان پر سلام، سلام اللہ علیہ کا معنی بھی وہی اللہ کا سلام ہو ان پر. اور میں یہ بالکل نہیں سوچتا تھا، کیوں؟ ارے یہ تو اتنا عام لفظ ہو گیا ہے کہ ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام
السلام علیکم، ان کی بھی بات مان لو اور اپنی بھی، وہ تو میں عرض کر چکا ہوں کس کا بہتر ہے کس کا نہیں. السلام علیکم. تو جب مومن ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے پر سلام بھیج سکتے ہیں، تو جب مومن بھیج سکتے ہیں سلام، یہ تو بھائی امیر المومنین ہے. اللہ اکبر. تھک گئے خدا کی قسم. صلوات پڑھے محمد والے. صلی علی محمد والے محمد. ہم نے جو پڑھا ہے بہت سی باتوں سے واقف نہیں، علماء بیٹھے ہیں، ادھر سے پڑھ کر آیا ہوں تو ادھر ہی والی بہت سی بات معلوم ہے. ایک تو یہ کہ جب ملے تو کہیں سلام کریں، لیکن اگر آپ کبھی کسی کو سلام پہنچاتے ہیں کہ بھائی میرا سلام کہہ دینا طفیل بھائی سے یا مولانا منصور صاحب سے، ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا کہے؟ وعلیکم السلام. وہ وعلیکم السلام نہیں کہیں گے، ہم نے یہ نہیں پڑھا ہے. وہ کہیں گے جن کے ذریعے سلام بھجوایا ہے، تو جس کو بھجوایا ہے نا وہ کہے گا علیکہ وعلیہ السلام. آپ پر بھی سلام ہو اور ان پر بھی سلام ہو. تو دیکھیے آ گیا نا لفظ سلام کتنا عام ہے، علیکہ وعلیہ السلام. تو جب بھائی عام بندے کو سلام کہتے ہیں، بھائی یہ تو مصطفیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے کوئی گھرانہ سوائے اہل بیت کے جہاں مصطفیٰ بھی ہو، مجتبیٰ بھی ہو، مرتضیٰ بھی ہو؟ صلوات پڑھ دے محمد. تھوڑی سی اصلاحی گفتگو ہو جاتی ہے کہ سمجھ میں لے، حالانکہ میں پڑھنا چاہوں مکمل پڑھ سکتا ہوں. دیکھیے بی بی سلام اللہ علیہا، اللہ نے ان کی کتنی بڑی قسم کھائی ہے. موضوع وہی ہے جو میں نے آیت پڑھی تھی، ترجمہ سنیے. اب تو ترجمہ پڑھی آیا. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. اللہ کہتا ہے میں قسم نہیں کھاتا مگر کھاتا ہوں. لا اقسم ہے نا، ہو سکتا کر نہیں کھاتا ہوں قسم. یہ لا جو ہے نا یہ ایک ترازیہ ہے، نہیں کھاتا قسم. فلا پس نہیں، یعنی میں نہیں کھاتا قسم، لیکن میری نگاہ میں جس کی قسم کھا رہا ہوں وہ اس قدر بلند ہے کہ نہیں کھاتا مگر کھا رہا ہوں. آئے آئے سوچئے بھائی، وہ اللہ جو کھانے پینے سے بے نیاز کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو نہ دانا کھاتا ہے، نہ چاول، نہ بریانی، نہ روٹی، نہ چاول. وہ خدا کچھ کھاتا ہے؟ وہ جو کچھ نہیں کھاتا وہ اس ذات کی قسم کھا رہا ہے. فلا اقسم نہ کھاتا قسم مگر میں کھاتا ہوں. اور اللہ کہہ رہا ہے انہ لقسم لو تعلمون عظیم. قسم عظیم یہ موصوف صفت ہے، یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو. یار ترجمے میں لطف نہیں لے رہا تو میں آگے نہیں پڑھ پاؤں گا. یہ قرآن سے پڑھ رہا ہوں نا، اب تو بالکل قرآن ہے. ترجمہ علماء بیٹھے ہیں، اب پوچھ لینا کہ صحیح پڑھا ہے غلط پڑھا، تصدیق بھی کرا لینا، اصلاح بھی ہو جائے گی الحمدللہ. اللہ کہہ رہا کاش لو، یہ کس لیے آتا معلوم ہے نا؟ آرزو اور تمنا کے لیے، آرزو اور تمنا کے لیے آتا. کاش کہ تم جان لیتے. یہ قسم جو میں کھا رہا ہوں اللہ کہہ رہا بہت بڑی قسم ہے. اور قسم کیا ہے؟ کس کی کھا رہا؟ بے مواقع النجوم. اتنا ایزی کر دوں گا کہ بچے بھی یہاں سے معرفت لے کر جائیں. نجوم نجم کی جمع ہے اور موقع کی جمع ہے مواقع، واقع ہونے کی جگہ. ٹھیک ہے؟ کس کی؟ ستاروں کی. اللہ کہہ رہا مجھے ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ کی قسم. میں نے تو بہت ہی احتیاط سے ترجمہ کر دیا، لیکن میں نے ایسے مولوی دیکھے جس نے ترجمہ کیا معلوم ہے؟ ستاروں کے گرنے کی قسم. اب وہ گرتا ہے جسے سنبھلنے کی عادت نہ ہو اور جسے قدم قدم پہ سنبھالنے والا علی ہو، وہ گرا نہیں کرتا. اور سن لو لطیف بھائی، گرنا بے اختیار ہوتا ہے، واقع ہونا اپنے اختیار میں ہوتا ہے. اور گرنا نقص ہے، واقع ہونا کمال ہے. میں یہاں واقع ہوا ہوں، ٹپک کر نہیں آیا. صلوات پڑھے نا محمد والے.
فضیلت کو مولوی چھپا رہے ہیں اور میں تو آپ کو خدا کی قسم دامنوں میں موتیاں بھر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا مجھے ستاروں کے واقع ہونے کی قسم. میں تفسیر جلالین بھی دیکھ کر آیا, در منصور بھی دیکھ کر آیا, مگر کیا کہوں. وہ کہتے ہیں اللہ نے شاید اس وقت کی قسم کھائی ہے کیا, ہاں, کہ جب ستارے ٹوٹ پڑیں گے ہے نا, اور یہ بادل ہوا روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے, تو وہ ٹوٹنے یا گرنے یا جھڑنے کی قسم کھائی ہے. یا عام طور پہ جو ستارے گرتے رہتے ہیں. اچھا اچھا. حالانکہ ایک طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کبھی بھی عیب دار شے کی قسم نہیں کھاتا. جاگو اللہ کے لیے, جاگو علی والوں جاگو. اللہ کبھی بھی عیب دار شے کی, ہمیشہ بے عیب شے کی کھاتا ہے, اور بے عیب شے نہیں, معمولی شے کی بھی قسم نہیں کھاتا. قسم اس کی کھاتا ہے جو اس کی نظر میں اعلیٰ بھی ہو, افضل بھی ہو. ہر شے کی قسم نہیں کھاتا, کیونکہ اسے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی دیکھیے قسم کھائی کیوں جاتی ہے مظفر بھائی. ایک تو قسم کھانا اچھی چیز نہیں ہے, بائبل میں نے پڑھی ہے, اور ہمارے یہاں بھی فقہ کا مسئلہ ہے, اس میں بھی ہے خبردار نہ اپنے سر کی قسم کھاؤ, نہ اپنے ہاتھ پیر کی قسم کھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم ایک بال نہیں بنا سکتے, تو قسم کیسے کھا سکتے ہو. تو قسم وہ کھائے جو خالق ہو, یہ بائبل میں ہے. اور اس میں بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ بھی شرک کے زمرے میں ہے. تو قسم ہم بندوں کو نہیں کھانا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں گے معصومین نے جتنے بھی قسم کھائی ہے, اللہ کی قسم کھائی ہے, اس کے عزت و جلال کی قسم, اس کی الوہیت کی قسم, اس کی ربوبیت کی قسم. تو قسم کس کی کھا سکتے ہیں؟ فقط یہ ہمارے یہاں جو ماں کی قسم, باپ کی قسم, دادا کی قسم یا ایمان کی قسم کھاتے ہیں نا, یہ سب غلط ہے, بالکل شرک ہے, اس سے بچیے. یا قرآن کی قسم بھی لوگ کھاتے ہیں. ہے تمہیں ہمت قرآن جیسی ایک آیت پیش کر دو, تو جب آیت نہیں پیش کر سکتے تو پھر قرآن کی قسم کیسے کھا رہے؟ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے. تو قسم کسی کی جائز نہیں سوائے اللہ کے. اور قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ بات کو مؤکد کرنے کے لیے. میری بات کا کسی پر اثر نہیں ہوا, میں کہا اللہ کی قسم ایسا ہی ہے, یہ تو کہہ سکتا ہوں. لیکن وہ اللہ جو خود اللہ ہے, جس نے کوئی دوسرا اللہ نہیں بنایا, بولو. ایک شخص دہریے نے کہا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے, تو یہ بتاؤ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بتائے کیا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ اب اس کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ جیسے کہیں گے ہاں بنا سکتا ہے, فوراً میں کہہ دوں گا یہ تو شرک ہو گیا, اور تم کہتے ہو شرک بڑا ظلم ہے, اور جو ظلم کرے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. دریا کے پاس تو یہ دلیل ہوتی نا. تو وہ امام صادق سے کہہ رہے ہیں کیا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ مسکرا کر امام نے کہا دوسرا نہیں, اللہ اب لاکھوں کروڑوں اللہ بنا سکتا ہے, لیکن چاہے سن وہ جتنے بھی اللہ بنائے گا چاہے اپنے جیسا کیوں نہ بنائے. کہاں بیٹھے ہو دوپہر بھائی, لطیف بھائی, بہت بڑی بات کہہ گیا, میں کہہ رہا ہوں بہت بڑی بات. وہ اپنے جیسا, عام خداؤں جیسا نہیں, عام خداؤں جیسا نہیں, وہ اپنے جیسا بھی لاکھوں کروڑوں اللہ بنائے تو بھی وہ اللہ اللہ رہے گا, یہ مخلوق ہی رہیں گے. اس لیے کہ جو بناتا ہے وہ خالق ہوتا ہے, جو بنتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے. غلط کہو تو بتاؤ, صلوات پڑھے محمد علیہ اس لیے تو معصوم نے کہا مجھے اللہ نہ کہو باقی سب کہو. ہاں مظہر اللہ ہوں میں, اللہ نہ کہو باقی سب کہہ لو, سب کچھ کہہ سکتے ہو. عائشہ کوئی بات چلی تو اور اس کو بھی آگے بڑھاؤں گا. تو اللہ قسم نہ بھی کھائے تو بتائیے اللہ سے اچھی بات کسی کی ہے؟ من اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی؟ من احسن من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ پسندیدہ باتیں کسی کی نہیں ہو سکتی. تو جس کی باتوں میں سچائی ہے, جو اصدق القائلین ہے,
وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے ستاروں کے بولے واقع ہونے کی قسم. مجلس تو اب چلی ہے. اب یہ کون سے ستارے ہیں اور یہ جگہ کون سی ہے کہ یہ ستارے واقع ہوتے ہیں؟ تو خدا کی قسم مجھے تفسیر اہل بیت میں نہ، چونکہ یہ گرنے والوں کی قسم اللہ کھا نہیں سکتا. جو جھڑ جائے، جو ٹوٹ جائے، جو ڈوب جائے، جس میں عیب پیدا ہو جائے، جو منحوس ہو، جو عیبدار ہو، اللہ اس کی قسمیں کھا نہیں سکتا. پھر یہ کون سے ستارے ہیں اور یہ جگہ کون سی ہے جہاں ستارے واقع؟ فرمایا یہاں ستاروں سے مراد ائمہ اہل بیت ہیں اور واقع ہونے کی جگہ سے مراد فاطمہ زہرا ہے. یہ فاطمہ زہرا کیا بڑی بات. ائمہ کرام نہیں سمجھا، چونکہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ نبوت رکتی نہ امامت چلتی. بھائی کہاں بیٹھے ہیں؟ میں شاید اسی کو سنا کر میرا وقت پورا ہو جائے گا. میں نے کیا کہا؟ یہ بات ستارے واقع ہوتے یعنی ائمہ کے آنے کی جگہ. آغوش فاطمہ ہے نا، نہیں سمجھے؟ ام المومنین ایک لفظ ہے، مومنوں کی ماں ہے نا، اور ایک لفظ ہے ام الائمہ، معلوم ہے نا؟ اوروں کے نام، رسول کی بیوی کا نام لقب کہیے. رسول کی بیویوں کو ام المومنین کہا جاتا ہے. اب نہیں جاگے تو کب جاگو گے؟ ہاں. اور علی کی بیوی کو ام الائمہ کہا جاتا ہے. بھائی ام المومنین ہونا اور ہے، ام الائمہ ہونا اور ہے. مومنین میں گنہگار بھی ہے، ائمہ میں سب کے سب معصوم ہے. تو گنہگار کی ماں ہونا اور ہے، معصومین کی ماں ہونا. اور کیا کہہ رہے فاطمہ زہرا کے، جس کے بیٹے بھی معصوم ہیں. اب تھک گئے ہو یار، تو میں ختم کر دوں گا ہمارا کچھ. ماں بیٹے بھی معصوم ہے اور شوہر بھی معصوم ہے. بعض لوگ جو کہتے ہیں نا النجوم الصحابی کالنجوم، صحابہ ستاروں کے مانند ہے. ان کے یہاں حدیث بھی کر دی بِأَيِّهِمْ اقتدیتم، جن کی بھی پیروی کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. سلمان ندوی اس وقت زندہ ہے، سرچ کر لو یوٹیوب پر. اور اس سے پہلے بھی علماء سابقین اسلاف میں بھی انہوں نے بھی یہی کہا یہ روایت صحیح نہیں ہے اصحاب کالنجوم. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ میں اس قدر آپس میں اختلاف ہے کہ ان کی اختلاف کی بنیاد پر ہدایت مل ہی نہیں سکتی. تو پھر یہ کون ہے ستاروں کے مانند؟ فرمایا اہل بیتی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم. یہ اہل بیت جو ہے یہ ستاروں کے مانند ہے، جن کی بھی اقتدا کر لو ہدایت پا جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کہیں بھی اختلاف نہیں ہے. جو اول نے کہا وہی اوسط نے کہا، جو اوسط نے کہا وہی آخر نے کہا، جو آخر نے کہا وہی کل کے کل نے کہا. یہاں ذاتیں بدلتی ہے، عمل نہیں بدلتے. صلوات پڑھ دے محمد. اب بولو بات ختم کر دوں یا چلنے دو؟ ایک اور صلوات پڑھ دو. تو قسم ہے مجھے ستاروں کے واقع ہونے کی. تو یہ واقع ہونے کی جگہ کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیا ہے فاطمہ، اور یہیں پر دلیل دے دو. نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے. میں نے کہا خبردار، بے شک فاطمہ زہرا نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے، مگر سنو یہ عہدہ ہی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ فاطمہ کو عطا کرے. اللہ اس فاطمہ زہرا اس عہدے سے کہیں بلند ہے. بھائی لطیف بھائی کے ہاتھ اٹھ گئے، آپ کے تو ہاتھ کے ساتھ زبان بھی ہونے چاہیے. نبوت کا عہدہ صدیقہ کے لیے چھوٹا، رسالت کا عہدہ صدیقہ کے لیے. اور اب تو میں معرفت کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں، سنا کر کے نہیں. ولایت اور امامت کا رشتہ صدیقہ کے لیے بولو چھوٹا ہے. بھائی کوئی عہدہ
سیدہ کے لائق تھا ہی نہیں. تو جب لائق تھا ہی نہیں تو اللہ دیتا کیوں؟ کہاں بیٹھے ہو یار، میں بڑی آسان گفتگو کر رہا ہوں. جب عہدہ ہی لائق نہیں ہے، آپ کسی بڑے عالم کو نیچے بیٹھا سکتے ہیں؟ بولے کرسی پر بیٹھائیں گے؟ انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ میں بیٹھائیں گے. تو کوئی عہدہ سیدہ کے لائق تھا نہیں، اس لیے اللہ نے نہیں دیا. سنیں آسان کر رہا ہوں. اللہ نے 2 عہدے خلق کیے. حالانکہ اس کو اگر فرو میں لے جاؤں تو کئی عہدے بن جائیں، لیکن 2 عہدے تو جانتے ہو، نبوت اور دوسرے، بولو 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 لطف آئے گا. ایک نبوت، دوسرے امامت. یہ تو مانو گے نا، رسالت بھی اسی میں آ گئی، ٹھیک ہے، اور امامت میں ولایت بھی آ گئی، ٹھیک ہے. تو 2 عہدے خلق کیے اللہ نے، ایک نبوت اور دوسرے. بہت توجہ. نبوت کا مطلب ہے آدم سے لے کر خاتم تک. بولو خدا کے لیے، جملہ بھی دے رہا ہوں، حقیقت ہے، یہ بڑی محنت کیا میں نے. یا خاتم تو ہے ہی، لیکن ایک دور تک. نبوت کا مطلب آدم سے لے کر غدیر تک. امامت کا مطلب غدیر سے لے کر قیامت تک. یہ 2 عہدے غدیر تک اللہ نے کیا کیا؟ 2 عہدے خلق کیے، نبوت بھی اور امامت بھی. اب یہ دونوں ایک جگہ کیسے جمع ہوں گے؟ ان دونوں کا سنگم کیسے ہوگا؟ نبوت اور امامت کا ان کا ملن کیسے ہوگا؟ اللہ نے نبوت خلق کی، پھر امامت خلق کی، اور درمیان میں فاطمہ زہرا کو رکھ دیا. اللہ اکبر. بھائی وہاں آدم سے لے کر خاتم تک ہے نا، ادھر کا ذمہ دار محمد مصطفیٰ، ادھر کا ذمہ دار علی مرتضیٰ، اور ان دونوں کا رشتہ ہے فاطمہ سے. تو پتا چلا ادھر کی ذمہ دار بھی ہے فاطمہ، ادھر کی بھی ذمہ دار ہے فاطمہ. کیا مطلب نہیں سمجھے؟ میں سمجھاؤں گا. اللہ نے بیچ میں فاطمہ کو رکھ دیا، ہے نا، نبی کی بیٹی بنا دیا، اور علی کی زوجہ بنا دیا. اب جتنے ائمہ آئیں گے سب انہی کی نسل سے نا. تو نبی کی بیٹی بنایا، علی کی زوجہ بنایا، اور بنا کر بتا دیا کہ دیکھو اگر فاطمہ کے بابا محمد نہ ہوتے تو دنیا بنتی نہیں. یارو کہاں بیٹھے؟ فاطمہ کے بابا محمد نہ ہوتے تو دنیا بنتی نہیں. فاطمہ کا بیٹا مہدی نہ ہوتا تو دنیا بچتی نہیں. ان کے بابا کی وجہ سے دنیا بنی ہے، اور بیٹے کی وجہ سے آج دنیا بچی ہوئی ہے، قائم ہے. اس لیے تو لقب بھی قائم ہے. سمجھے؟ ہاں، یہ ان رشتوں کا مالک ہے. اور فاطمہ زہرا کو نبوت، نبوت تو اسے چاہیے جس کے پاس نہ ہو. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ہضم کرنا پڑے گا. کہو گے نہیں کہ غضنفر کی بات ہے. ہاں، غضنفر کی نہیں ہے یہ. کس کی بات ہے؟ یہ رسول کی بات ہے، جبریل کی بات ہے، اللہ کی بات ہے. اب تو مانو گے؟ بھائی غضنفر کی نہ مانو، ان کی تو مانو گے. فاطمہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے، میں نے کہا نا، امام بھی نہیں ہے، لیکن سنگم ہے فاطمہ. ملنے کا ذریعہ ہے فاطمہ. ہاں، ادھر بھی اور ادھر بھی. ایک کی بیٹی بنایا اور ایک کی زوجہ بنایا، اور اوروں کی ماں بنا دیا. سمجھ گئے؟ آپ حدیث سے قصہ پڑھتے ہیں، بس یہ کہہ کر بات ختم کر لی میں نے سمیٹ لی، پھر انشاءاللہ کل. آپ حدیث سے قصہ پڑھتے ہیں تو اس میں جبریل نے آ کر کیا کہا؟ سلام کیا اور کیا کہا؟ بولو. فاطمہ تو ابوہا و بالہا بنوہا تو الگ ہے. فرمایا ہم مادن الرسالہ. کیا ہے؟ اور سلام بھی رسول یہ کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. چلو یہ اسی سے استفادہ کر لو. نبی سلام کرتے تھے کیا کہہ کے؟ دروازے پہ السلام علیکم یا اہل بیت، بولو نبوہ
وَمَعْدِنُ اب یہ خدا قسم یہ میرے جملے نہیں ہے، ہاں نہ مولوی طالب جوہری کے ہیں نہ مرزا اطہر کے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے جملے حضور، بہت بڑی دلیل دے رہا ہوں. سلام ہو تم پر اے اہل بیت نبوت، السلام علیکم اہل بیت النبوہ. بار بار رسول دروازے پہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ آج بھی ملا فکر میں پڑا ہوا ہے کہ اہل بیت ہیں کون؟ زوجہ ہیں اہل بیت، یا علی و فاطمہ حسن و حسین ہیں اہل بیت. ارے بیوقوف، نبی جانتے تھے تمہارے ارادے کو، لہذا نبی اپنے گھر سے نکل کر در فاطمہ پہ آ کے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ کر کے بتا دیا مسلمانوں میرے گھر والوں کے نام اہل بیت نہیں، فاطمہ کے گھر والوں کے نام اہل بیت. نبی پر اعتراض کرو نا، نبی کسے کہہ رہے ہیں اہل بیت؟ بہت سی کتابیں لکھ رہا ہوں شیعہ عقائد سنی کتابوں سے، اور اس میں یہ سب دلیل موجود ہے. حیرت کرنا تو کوئی مائک اللہ رد کر دے. کس نے اہل بیت کہا؟ بولو لطیف بھائی. نبی نے. کسے اہل بیت کہا؟ فاطمہ اور ان کے بچوں کو اہل بیت کہا. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اب اس پر بھی بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، نبوہ کیوں کہا، نبی کیوں نہیں کہا؟ اگر فقط نبی کہتے گفتگو تو لمبی جائے گی، لیکن نہیں تو زمانہ کہہ دیتا جب تک نبی تھے تب تک اہل بیت تھے، اب نبی نہیں ہے تو اہل بیت بھی نہیں ہے. بتا دیا نبی نہ صحیح، نبوت آج بھی باقی ہے. ورنہ کبھی نہ کہتے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، نبی اللہ کے نبی ہے. تو فرمایا یہ ہے اہل بیت. سمجھ گئے؟ اب آگے کیا تھا؟ بس گفتگو تمام. وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، اور بی بی کیا ہے؟ ہاں یہ والا کان نہیں جسے سنتے ہو، وہ کان کئی طرح کی ہوتی جسے کھان بھی کہتے ہیں. کھان بھی ہندی میں کہہ دیتے ہیں. کسی کان سے کوئلہ نکلتا ہے، کسی کان سے ہیرا نکلتا ہے، کسی کان سے سونا نکلتا ہے. جیسی کان ہوتی ہے وہ گفتگو سمیٹ رہی ہے اللہ کے لیے، ویسا ہی اس سے معدن نکلتے ہیں، خزانے نکلتے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کوئلے کے کان سے ہیرا نکلتا ہو یا ہیرے کے کان سے سونا نکلتا ہو. بھائی سونے کے کان سے سونا نکلے گا، ہیرے کے کان سے ہیرا نکلے گا، چاندی کے کان سے چاندی نکلے گی. میں قربان جاؤں بی بی ہے معدن الرسالہ، رسالت کی کان. بھائی جو رسالت کی کان ہے اسے رسالت کی ضرورت کیا؟ رسالت تو ان کی گود میں پلتی ہے، ان کی آغوش میں پروان چڑھتی ہے. یہ تو رسالت کی کان ہے. اب جسے بھی رسالت چاہیے، نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہ کان ہے رسول، فاطمہ کان ہے کس کی؟ رسالت کی کان. اب جس کو بھی رسالت چاہیے کس کے پاس آئے؟ تو وہ یہیں سے آگے بڑھیں گے کل انشاءاللہ. فاطمہ کے پاس. آپ کا موبائل ہے، بیٹری ڈاؤن ہو گئی، لو ہو گئی، کیا کرو گے؟ چارجر کے پاس جاؤ گے، کیونکہ وہ چارجر کی کان وہی ہے. جب ضرورت پڑے گی، جب کہاں جاؤ گے؟ چارجر پر جاؤ گے نا، یا کہیں اور جاؤ گے؟ بولو. تو اب سمجھے، رسالت ضعف محسوس کرے فاطمہ کے پاس آئے، رسالت کمزوری محسوس کرے فاطمہ کے پاس آئے، رسالت سفر میں جائے پہلے فاطمہ، آخر میں فاطمہ کے پاس آئے، سفر سے واپس آئے پہلی ملاقات فاطمہ سے کرے. چونکہ رسالت کی کام ہے فاطمہ. رسول کو بھی اپنی رسالت میں تقویت کے لیے ضرورت ہے فاطمہ کی. صلوات پڑھ رہے ہیں جانے کتنی رسالتیں نکلے ہوں گی. اس پر پھر ایک مکمل بحث ہے، مدلل بحث ہے پھر انشاءاللہ کبھی. لیکن عزیزوں، رونا اسی بات کا ہے نا، جو رسالت کی کان ہے، جو معدن رسالت ہے، جو جگر پارہ رسول ہے، جو رسول سے ہے،
افسوس دنیا نے اس کی قدر نہیں کی۔ آج میں یہ تھوڑی بتاؤں گا کہ کتنا بڑا ظلم کربلا میں ہوا، وہ تو سنتے ہو۔ نہیں بتاؤں گا کتنا بڑا ظلم کوفہ میں ہوا، علی مارے گئے، کتنا بڑا ظلم حسن کے ساتھ ہوا، وہ بھی سنتے ہو۔ اور اگر یہ کربلا میں ظلم ہوا نا تو تعجب کی بات نہیں ہے، رسول کے انتقال کے 50 برس بعد 50 برس بعد حالات بہت بدل جاتے ہیں، لوگوں کی فکریں، سوچیں، عقلیں بدل جاتی ہے، ایمان بدل جاتا ہے۔ 50 برس بعد اگر واقع کربلا ہوا اور اہل بیت پہ ظلم ہوا تو تعجب نہیں۔ حالت یہ ہے کہ صرف 3 دن کے اندر مدینہ کے حالات بدلے ہوئے۔ اللہ اکبر، ابھی رسول کو دنیا سے گئے 3 دن نہیں ہوئے، ابھی رسول کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور مدینہ کے حالات بدلے ہوئے ہیں۔ حالات کیا ہے معلوم ہے؟ چونکہ رسول دنیا سے چلے گئے، تشریف لے گئے ظاہری بدن کے ساتھ، چونکہ بیٹی اپنے باپ سے تھی نا، نبی نے کہا تھا فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں۔ جب آپ کے کسی جز میں تکلیف پہنچ جائے، دیکھو پورا بدن بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ فاطمہ جزو رسالت ہے، رسول دنیا سے گئے، فاطمہ کو قرار نہیں ہے، فاطمہ بے چین ہے، اپنے گھر میں بیٹھے، واہ بتا واہ محمد، آئے میرے بابا، آئے میرے رسول محمد مصطفیٰ۔ بیٹی باپ کے غم میں رو رہی ہے۔ آزاداروں، کیا یہی انصاف ہے؟ میں تمہارے لیے چند دنوں کے لیے مجلس پڑھنے آتا ہوں، کتنا احترام کرتے ہو، بتاؤ اگر میں مر جاؤں اور میری بیٹی کوئی میرے غم میں رو رہی ہو تو کیا اسے آگ اور لکڑیاں لے کر دھمکی دو گے گھر جلانے کی، یا اسے پرسہ دینے کے لیے آگے بڑھو گے؟ آزاداروں، بطول کو انتظار ہے کہ بابا میرا مرا ہے، میرے باپ کا انتقال ہوا، شاید کلمہ پڑھنے والے آئے، شاید بابا کے چاہنے والے آئے اور آ کر کے ہمیں تسلی دے، ہمیں پرسہ دے۔ بی بی تو اس انتظار میں ہے کہ کوئی آئے گا، سر پہ دست شفقت رکھے گا اور کہے گا بطول نہ رو، تیرے غم میں ہم شریک ہیں۔ لیکن ہائے کوئی تسلی دیتا، کوئی دلاسا دیتا، کوئی شفقت سے ہاتھ سر پہ رکھتا۔ بی بی انتظار کر رہی ہے کہ اللہ اکبر، قیامت ٹوٹ گئی، ایک مرتبہ آواز آتی ہے علی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ اس دروازے میں آگ لگا دیا ہے۔ زاداروں، رونے میں شرم نہ کرنا، ایسا سمجھنا کہ سب کی ماں مری ہے۔ سیدوں، خاص طور سے تم فاطمہ زہرا کی اولاد ہو، تمہیں تو ایسی رونی چاہیے اپنی سگی ماں، کیونکہ تمہاری ماں کی ماں کی بھی ماں ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں نکالو علی کو گھر سے۔ بھلا سوچئے کون سوچ سکتا ہے، تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ کل تک جس دروازے پہ رسول آ کر سلامی دیتے تھے، جس دروازے کا احترام کرتے تھے، امت اس دروازے پہ آگ اور لکڑی لے کر گئی۔ اللہ اکبر، بی بی نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آگ اور لکڑیاں لے کر کوئی آئے گا، لیکن کہا علی کو نکالو ورنہ آگ لگا دی جائے گی۔ لو آزاداروں، بی بی نے فقط اتنا پوچھا تاکہ دیکھا کہ انسانیت بھی باقی ہے یا نہیں ہے، ایمان تو ختم ہی ہو چکا، کیا انسانیت بھی ہے؟ بی بی کہتی ہے ارے اس گھر میں تو رسول اللہ کی چھوٹی چھوٹی امانتیں حسن حسین بھی ہے، لیکن آزاداروں، ان درندوں نے جواب دیا اگر ہے تو ہوا کرے، علی کو نکالو ورنہ آگ لگا دی جائے۔ کنفوس جیسے ملعون شخص، اس کا نام لینا ضروری ہے، جس کے دل میں روایت کہتی کہ اللہ نے رحم رکھی ہی نہیں تھی، اس ملعون نے آگ لگا دی۔ آگ تو اس نے جلائی، لیکن جب آگ جلی اور دروازہ جلنے لگا، ارے دروازہ جلنے لگا، سوچو کتنا بڑا گھر تھا، اتنا بڑا گھر بھی نہیں تھا، ارے چھوٹا سا گھر جس میں زہرا حسن حسین کے ساتھ رہا کرتی تھی، جب دروازہ جلنے لگا ایک ظالم سے صبر نہ ہوا، ظالم نے چلتے دروازے میں دھکا مارا،
جلتا ہوا دروازہ گرا، بی بی دیوار اور دروازے کے بیچ میں کھڑی تھی، ارے در و دیوار کے بیچ میں آ گئی، کیا کیا مصائب ڈھل گئے مجھے نہیں معلوم، وہ پرانے دروازے جس میں کیلیں بھی ہوا کرتی تھی، ہائے وہ کیل بی بی کے پہلو میں شکستہ ہوئی، بس ایک آواز گونجی، فضا دور، فضا مجھے سنبھال، نبی کی بیٹی گر رہی ہے، میرا محسن شہید ہو گیا، فضا دور۔ جزاک اللہ اللہ۔ سوچو آزادارو، اتنا ظلم دیکھ رہی کل تک، جس مدینے میں نبی کا قصیدہ پڑھا گیا، آج اس نبی کی بیٹی کے دروازے پہ جلتا دروازہ پہلو پہ گرایا گیا، پہلو شکستہ۔ لیکن عزیزو، اللہ اکبر، چل جلدی، پہلو شکستہ ہو گیا، اس کے بعد ہمیشہ ایک ہاتھ پہلو پہ رہا کرتا، بی بی بے ہوش ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد سیدہ کو ہوش آیا، تو دیکھا علی گھر میں نہیں ہے، ارے جیسے ہی علی نظر نہیں آئے، جس علی کے لیے سیدہ ساری مصیبتیں جھیل رہی تھی، ایک مرتبہ کہتی فضا میرا محسن کہاں ہے، فضا میرا وارث علی کہاں ہے، فضا کہتی ہے ظالموں نے اس کے گلے میں رسی ڈال کر دربار میں لے گئے، ارے اتنا سننا تھا، سیدہ اپنا غم بھول گئی، شکستہ پہلو کا غم بھول گئی، ایک مرتبہ اٹھی، اللہ جانے کیسے اٹھی، ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے اٹھی، سر پہ ردا رکھی، دربار کی طرف آئی اور کہتی ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال بکھرا دوں گی، پیراہن پیغمبر کو سر پہ رکھ کے بدوا۔ آئے سیدہ، ہائے سیدہ کی عظمت، اللہ اکبر، بہت ہی مرتبہ ہے بی بی کا۔ رونے والوں سنو گے، بی بی نے ابھی کہا تھا کہ بال بکھرا دوں گی، رسول کے کپڑے کو سر پہ رکھ کے بد دعا کروں، راوی کہتا ابھی کہنا تھا کہا نہیں تھا، ابھی کہا تھا کہ کیا دیکھا، مسجد نبوی کی دیوار بلند ہوئی، عذاب کی شکل میں گولا آیا، دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ قریب تھا کہ سوار گزر جائے اور یہ قوم تباہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ علی جو محسن انسانیت ہے، اس نے منظر دیکھا، کہا دور سے سلمان جا کے بنت رسول سے کہہ دو کہ صبر کرے، صبر کرے اور گھر واپس جائے۔ سلمان آئے، علی کا پیغام پہنچایا، بی بی مولا نے آپ کو گھر جانے کا حکم دیا ہے، صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آزادانو سبق ہے ماں بہنوں کے لیے۔ سیدہ رو کر کہتی ہے سلمان تم نے بھی خوب انصاف کیا، ارے جس کے وارث کے گلے میں رسی بٹی ہو، رسی ڈلی ہو، اس کی زوجہ کو گھر جانے کو کہہ رہے ہو، سلمان ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک یہ علی کو نہ چھوڑیں گے میں بد دعا کر دوں گی۔ ایک مرتبہ سلمان واپس آئے، علی اس کو سارا ماجرا کہا، علی نے کہا سلمان جلدی جا اور کہنا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہو، اگر ایک حرف بد دعا بھی زبان پہ آ گیا آپ کے بابا کی امت تباہ ہو جائے گی۔ ارے جب بابا کا حوالہ دیا، سیدہ کہتی ہے ٹھیک ہے سلمان، میں بھی نہیں چاہتی میرے بابا کی امت تباہ ہو، اگر میرے بابا نے کوڑا کرکٹ ڈالنے والوں کے لیے بد دعا نہ کی، طائف میں پتھر برسانے والوں کے لیے بد دعا نہ کی، تو پھر میں بھی جس نے علی کے گلے میں رسی ڈالی میں بھی بد دعا نہیں کروں۔ دیکھ رہے ہو اس گھرانے کا سب، اس گھرانے کا یہ کمالات کیا کم ہے، تاریخ میں ایسی مثال ڈھونڈے ملے گی خدا کی قسم۔ میں کہوں گا زہرا آپ کے صبر کو سلام، بی بی آپ کی عظمت کے قربان،
آپ نے وہ امتحان دیے. آپ ہی کے صبر کا اثر تھا کہ جب کربلا سے زینب رسن بستہ ہو کر کوفہ لے جانے لگی اور ظالموں نے راستے میں درے لگائے, سکینہ کو تماچے لگائے, تو ایک مرتبہ زینب کہتی بیویوں ذرا میرے قریب آ جاؤ, یہ ظالم ہمیں بے بس سمجھتے ہیں, اور میں انہیں سمجھاؤں کہ زہرا کی بیٹی کی دعا میں اثر کتنا ہے. یہ کہہ کے قریب کیا اور کہا دیکھو میں بد دعا کروں گی, تم سب آمین کہنا. لو آزادارو, زینب نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے. آئے زہرا, گھرانے کا اثر دیکھنا. ابھی بد دعا نہیں کی تھی, ایک مرتبہ ہمارا بیمار امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں پہنے زینب کے پاس آ کے کہتے بوبی اماں بد دعا کرنے سے نہیں روکتا, لیکن ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھ لو. اب جو حسین کی سر کی طرف زینب نے دیکھا, کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری. زینب تڑپ گئی, بھیا کیا کوئی تازہ مصیبت آ گئی؟ آواز آئی, نہیں زینب کوئی مصیبت نہیں آئی, لیکن اے زینب بد دعا نہ کر رہا. زینب یہ ہمارے گھرانے کا چلن نہیں ہے. زینب جا مصیبتیں اٹھا لے, تکلیفیں برداشت کر, زحمتیں سہ لے, لیکن بد دعا نہ کرنا, یہ ہمارے گھرانے کا چلن نہیں ہے. زینب نے جب دیکھا بھیا کا قول, بھیا کی وصیت, ایک مرتبہ زینب کے اٹھے ہوئے ہاں نیچے آئے. لو بھیا میں بھی نہیں چاہتی کہ ہمارے گھرانے کا چلن بدلے. اگر نانا نے بد دعا نہ کی, ماں نے بد دعا نہ کی, بابا نے بد دعا نہ کی, تو میں بھی بد دعا نہ کروں گی. پروردگار اس قوم کو ہدایت دے, یہ ہمیں جانتی نہیں ہے. ہائے زینب, ہائے سچا, اللہ لعنت اللہ.